اب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو بچہ ہے وہ کافروں نے قید کر دیا، اب اس کو اندھیری کوٹڑی میں تاند کے ساتھ ربڑ یعنی پیراشوٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، ربڑ حرکت میں رہتی ہے اور جسم کو وہ کاٹتی رہتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری مدد کر دیں، یعنی چند مجاہدین وغیرہ کو بھیج دیں، میری مدد کر دیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ جگہ بتائی جہاں سے ان کو طاقت ملے گی اور جہاں سے ان کی یہ پریشانی دور ہوگی، جو مسئلہ دور ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی مدد نہیں دی، کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ جائیں جی آپ اس کے بچے کو چھڑوا کر لائیں، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا آپ صبر کریں اور خود بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور وہ جو بچہ ہے عوف آپ کا، اس سے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کسی کاسد کے ذریعے سے جا کر اس کے کان میں یہ بات بتائیں کہ وہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے، کیا چیز، یہ کیا ہے؟ یہ ہے یعنی کہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، قوت صرف اور صرف اللہ کے پاس، طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، قوت کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف قوت اور طاقت اللہ رب العزت کے پاس۔ تو وہ سمجھتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ تو یہ سمجھ کر آیا تھا میرے پاس کہ میرے پاس طاقت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی کو کہنے کو بتا دیا ہے کہ میں اس ہستی سے اپنے دکھ کا اظہار کروں جس کے پاس طاقت ہے۔ اب کسی طریقے سے صحابی رضی اللہ عنہ، عوف رضی اللہ عنہ کے کان تک یہ بات پہنچائی کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھے، اور پیچھے سے انہوں نے عبادت شروع کر دی، خود بھی یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ اللہ کے ایسا نظام چلا کہ وہ وہاں دیری کوٹری میں یہ پڑھتا رہا، اے وقت ایسا آیا کہ اس کا وہ سارا پیراشوٹ، ساری ربڑ ٹوٹ گئی، اور جو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی، دروازے کھل گئے، اور ایسا اتفاق اللہ رب العزت نے بنایا کہ باہر کوئی بھی پہرادار موجود نہیں۔ یہ سب چیزیں اتفاق سے تو نہیں ہوتی نا، ایک پلاننگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ پلاننگ اللہ رب العزت نے کی۔ دروازوں کو حکم دے دیا ہوگا کھل جاؤ، ہتھکڑیوں کو حکم دیا ہوگا کہ ٹوٹ جاؤ، پیراشوٹ کو کہا ہوگا کہ ٹوٹ جاؤ، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ نکل جاؤ، باہر بھی کوئی نہیں۔ پہرے داروں کو کہا ہوگا نکل جاؤ، ان کو کوئی قضائے حاجت لگا لی ہوگی اللہ نے۔ اب وہ جب باہر نکلے، باہر ایک اونٹ تھا، اونٹ پر سوار ہوئے اور ایسے اس اونٹ کو بگایا، آگے ساری بستی کے سب علاقے والوں کے جانور چل رہے تھے جو بہت زیادہ تھے، اونٹ، گھوڑے، یہ وہ۔ اب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے جانوروں کو
آوازیں دے کر اپنے ساتھ آگے کیا اور پیچھے اونٹ پر سوار ہیں ان سب کو لے کر اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو. اب اتنے جانوروں کی ہنہنانے کی آوازیں جب اندر پہنچی تو باہر سے آواز بھی انہوں نے دی. تو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. بیوی نے کہا کدھر اندھیری کوٹڑی اور کیسے آ سکتا ہے، تانتوں کے اندر باندھا ہوا ربڑوں میں، اور کوئی ایسی بظاہر طاقت بھی نہیں کی، کیسے آ سکتا ہے؟ اب جب باہر بھاگے دیکھا آ کر تو عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے اور وہ سارا میدان جانوروں سے بھرا ہوا، سارا واقعہ سنایا، یہ ہوا اور میں یہ اپنے ساتھ لے آیا. اب اس کے بعد مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سارے اونٹ تیرے ہیں، وہ سب تیرے ہیں، اللہ نے تجھے دے دیے. اصل جگہ سے انہوں نے مدد مانگی تھی، جہاں سے ان کی مدد ہونی تھی وہی سوراخ ان کو معلوم تھا، اور اسی سوراخ پر انہوں نے نظر رکھی، اسی خزانے پر نظر رکھی، اس ہستی پر نظر رکھی. دیکھیں اگر ایک بچہ ہو وہ مانگے محلے کے کسی بندے سے مجھے 10-20 روپے دے دو، وہ کہے کہ وہ آپ کا ابو کھڑے، آپ ابو سے مانگو نا، آپ ابو سے مانگ لو. کیا ابو آپ کو پیسے نہیں دیتا؟ وہ کہے ابو پیسے تو دیتے ہیں. پھر بھائی آپ ابو سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اور ابو بھی کہہ رہا مجھ سے مانگو. محلے والوں سے نہ مانگا کرو، لوگوں سے نہ مانگا کرو. جو بندہ بھی آپ کی طرف ہنسے مسکرائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ آپ کو پیسے دے گا. آپ اس سے نہ مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں دوں گا، لیکن وہ نہ مانگے. باپ دے رہا ہو نہ مانگے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہو اس سے مانگو، پھر بھی نہ مانگے. اب یہ لڑکا پریشان ہو کہ مجھے پیسے نہیں ملے، غلط جگہ سے یہ پیسے لینا چاہ رہا اور اس کو ملنے بھی نہیں. اسی طریقے سے آج ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اور اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اللہ سے مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا اللہ سے مانگو. صحابہ کو بھی یہی بتایا اللہ سے مانگو. اور وہ پھر بندہ ٹھوکریں کھا رہا ہو، ٹکریں کھا رہا ہو، اور وہ پھر اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی کو اپنی ٹینشنیں بتائے لیکن اللہ کو نہ بتائے. اب آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. یہ آج ہم یہ غلطی کر رہے ہیں. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وہی جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، جو اللہ کے لیے نیک بن جاتا ہے، اللہ کے لیے نیک بن جاتا ہے. اب اللہ رب العزت اس کے لیے تمام راہیں کھول دیتے ہیں. غمی میں ہے تو خوشی کی راہ کھول دیں گے، سردی میں ہے تو گرمی کی راہ کھول دیں گے. گرمی بہت زیادہ ہے، سردی کی راہ کھول دیں گے. بیماری ہے تو شفا کے خزانے کھول دیں گے. غربت ہے تو امیری کے خزانے کھول دیں گے.
اب اس رحمان سے مانگو۔